گرامی مرتبت لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ قوالی کر رہے ہیں، لوگ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، باہر سڑکوں پر دھمال والے ڈول والے الغرض کے جتنے بھی معاملات تھے سارے معاملات درست جا رہے تھے، لیکن مسجد حضور داتا گنج بخش علی حجویری وہاں دیکھا جہاں علماء تھے، نعت خوان حضرات تھے، مفتیان کرام تھے، مشائخ عظام تھے، وہاں سکون ہونا چاہیے تھا، وہاں یعنی ماحول بہترین ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھ کر افسوس ہوا کہ وہاں فساد ہو رہا ہے، وہاں لوگ مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ہلڑ بازی ہو رہی ہے، مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گرامی قدر دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یہ علماء ہیں، لیکن جب حقیقت عیاں ہوئی پتہ چلا کہ علماء بھی وہی حقیقت میں علماء ہیں جن کو علماء حق کہا گیا ہے، وہ شان والے ہیں، لیکن بعض علماء ایسے ہیں جن کو علماء سو کہا گیا ہے۔ گرامی قدر یہ علماء جو ہیں، جو علماء نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامے ہیں۔ علماء تو وہ ہے جو ادب والا ہو، جو بے ادب ہے اس پر تو انسانیت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، بلکہ بے ادب علماء کو تو قرآن پاک نے مثل الحمار یحمل اسفارا کہا گیا ہے، کہا کہ یہ تو گدھوں کی طرح ہیں، بلکہ یحمل اسفارا جن پر کتابوں کا بوجھ لادا جا چکا ہے۔ عالم وہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا با ادب غلام ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو، جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ملتی ہو، جس کی باتوں کو سن کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو، جس کی باتوں کو سن کر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو، جن کی باتوں کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادب ہیں وہ عالم تو درکنار، قرآن نے انہیں حیوان کہا ہے، وہ انسان نہیں، وہ گدھے ہیں، وہ گدھے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے ان شر الشر اشرار العلماء وان خیر الخیر اخیار العلماء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروں میں سب سے برا شریر عالم ہے اور اچھوں میں سب سے اچھے عالم ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم بگڑے تو سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے، نبیوں ولیوں کی عظمت کے منکر یہ جتنے یعنی 72 فرقے جو ہیں یہ بنے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی بے ایمان عالم کے بگڑنے سے بنے ہیں۔ ان کا بانی کوئی نہ کوئی عالم ہے، ان کا بنانے والا کوئی نہ کوئی عالم ہے۔ ہر نبی میں عالم ہوا ہے، یعنی ہر نبی جو ہے وہ عالم ہے، اور گرامی قدر شیطان بھی عالم ہے، اور جو بے ادب علماء ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، جو با ادب علماء ہیں وہ جو ہے وہ جو با ادب ہیں
وہ نبیوں کے نقش قدم پر ہیں، اور جو بے ادب علماء ہیں وہ شیطان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ یہ جو فرقے بندی، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ علماء، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک علماء حق ہے اور ایک علماء سو ہے، اور یہ ہر دور میں علماء حق اور علماء سو ہوتے رہے اور ہیں، ہوتے رہیں گے، اور تھے اور ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بہرحال گرامی قدر، یہ علماء جو سو ہیں ان کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایک عالم دین کہلانے والا جس کو عزت راس نہ آئی، گرامی قدر عزت بھی کسی کو راس آتی ہے، کسی کو اگر زیادہ علم آ جائے، زیادہ شہرت مل جائے، زیادہ عزت مل جائے تو وہ کوئی سنبھال سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک عالم کو عزت ملی، لوگوں نے اسے کنز العلماء کے نام سے یعنی پکارا، اور اسے کنز العلماء یا اشتہاروں میں لکھا جانے لگا اور پکارا جانے لگا، اور اسے امام جلالی کہا جانے لگا۔ الغرض کہ مجدد تک لوگ جو اس کے جو متوسلین تھے، ارادت مند تھے، شاگرد تھے، وہ کہنے لگے، لیکن اس کو عزت راس نہ آئی، اور گرامی قدر اس نے علماء مشائخ سے ہی پنگا لے لیا اور بے ادبیاں شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پر وہ الفاظ کس دیے جو نہیں کسنے چاہیے تھے، وہ الفاظ کہہ دیے۔ بہرحال گرامی قدر مختصر بات یہ ہے کہ اس نے بہت ساری خطائیں کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ تمام علماء مشائخ نے گزارشیں کی، گزارشیں کی اور بار بار درخواستیں کی کہ جلالی صاحب آپ جو ہیں وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، لیکن ایک ایسا شخص جو تکبر کے اندر مبتلا تھا، اس نے نہیں کسی کی بات مانی، اور گرامی قدر یہ کنز العلماء جو تھا یہ کنز الخطا بنتا گیا۔ اب یہ کنز العلماء نہیں رہا، یہ اب کنز الخطا ہے۔ اور اسی طرح یہ امام جلالی اس کو لوگ کہتے تھے۔ جلالی اس لیے کہ بھکی شریف سے یعنی جلال الدین رحمت اللہ علیہ جو ہے بزرگ ہمارے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ان کی طرف نسبت کی وجہ سے جلالی اس کو لوگ کہتے تھے۔ لیکن گرامی قدر یہ جلالی اسے لفظ بھی راس نہ آیا، اس نے وہاں جو بزرگان دین تھے، سجادہ نشین جو تھے، اپنے استاد پیر و مرشد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی بدتمیزی، بے ادبی کا جو رویہ رکھا۔ اب یہ جلالی بھی نہیں رہا، اب گرامی قدر یہ جلالی نہیں ہے، یہ اب امام الفتنہ ہے اور امام الشیاطین ہے، اس لیے کہ یہ شیطان بھی عالم ہے اور یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور گویا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے کافی گرامی قدر 200-300 اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہنگامہ برپا کرنے کے لیے۔ یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ گجرانوالہ کے اندر بھی اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور ایک مسجد کا پروگرام خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح کئی جگہ اس نے پروگرام بنایا، لیکن بہرحال گرامی قدر یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں اور اس کے شاگردوں کو یہ معلوم نہیں، اور جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ مسجد کے اندر اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، اگر مسجد کی بے ادبی کرتا ہے یا مسجد کے اندر ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس کے 40 سال کے جو نامہ اعمال کے نیکیاں ہیں، 40 سال کی نیکیاں
وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور باقی کچھ بھی نہیں بچے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو گرامی قدر اس نے ظلم یہ کیا، اب وہ بیچارے نوجوان، وہ بیچارے بچے، اب ان کو کیا معلوم کہ ہم مسجد میں ہنگامہ برپا کریں گے، مسجد کے اندر فتنہ پیدا کریں گے، مسجد کو شور شرابہ کریں گے، مسجد کے تقدس کو پامال کریں گے، جوتیاں لہرائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کو یہ نہیں پتا، لیکن ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ سب نیکیاں ان کی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح بڑا سخت گناہ ہے۔ سوچنا چاہیے اس دجالی جو فتنہ پیدا کرنے والے، جو امام الفتنہ جو ہیں، کنز العلماء جو ہیں، یہ بنے پھرتے ہیں، یہ کنز العلماء نہیں، کنز الخطا ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو وہاں گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دو شخصوں کو، اور فرماتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس شہر کے مدینہ شریف کے ہوتے تمہیں میں سخت سے سخت سزا دیتا۔ تو گرامی قدر سخت سے سخت سزا دیتا، میں تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم دور سے آئے ہو، تم مہمان ہو، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ مسجد کے اندر گفتگو کرنا، مسجد کے اندر باتیں کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ بہرحال میں گرامی قدر کیا عرض کروں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی شریف کے ایک کونے میں ایک چبوترا بنایا ہوا تھا۔ وہ فرمایا تھا جس کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ اس چبوترے کے اوپر جو ہے جائے اور وہاں جا کر گفتگو کرے۔ گرامی قدر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کوئی بات کرنی ہوتی تو باہر بات کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے دیا جلانا تھا، چونکہ اس وقت سرسوں کے تیل سے دیا جلتا تھا، تو آپ نے دیا جلانا تھا، لیکن آپ نے دیا لیا اور مسجد سے باہر نکل کر دیے کو جلایا۔ کسی نے عرض کیا حضور اندر جلا دیتے، اور آپ نے اتنی تکلیف کی، آپ باہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب دیا جلایا جاتا ہے تو وہ کیمیکل جو ہے، وہ جو ہوتا ہے، وہ یعنی جو ماچس کا وہ جو سلسلہ ہوتا ہے، تو گندک جو ہوتی ہے اس کی سمیل آتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پیاز اور لہسن یہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ تو میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا، اعلیٰ امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ سمیل کسی چیز کی آئے۔ تو اعلیٰ حضرت مسجد کا اتنا احترام کرتے تھے، اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کرتے ہیں، اور جب صفائی کرتے ہیں تو گرامی قدر اپنی قمیض اتار کر صفائی کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ قمیض اتار کر کیوں صفائی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں مسجد کی گرد جو ہے میرے جسم پر پڑے گی تو مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہاں دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ تو گرامی قدر وہ مسجد میں صفائی کرنے والی وہ عورت جو صفائی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نظر نہیں آ رہی۔ عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ناراض ہوئے، فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے نہیں بتایا۔ تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور اس عورت کی قبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دعا مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ گرامی قدر مسجد کا احترام ضروری ہے، مسجد کا ادب ضروری ہے، مسجد کے اندر گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ان مفتیان کرام کو جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان بچوں کے اندر علماء بھی تھے، ان بچوں کے اندر طلباء بھی تھے جو دین کا علم حاصل کر رہے تھے۔ اب بتائیے ان بچوں کی نیکیوں کو
اس یعنی کنز الخطا نے کس طرح ضائع کیا، اب ان کو کتنا گناہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر یہ اتنا سیاستدان ہے کہ نام جو ہے وہ لبیک والوں کے اوپر ڈال دیا، حالانکہ وہ لبیک والے نہیں تھے، وہ خادم رضوی کے بندے نہیں تھے۔ خادم رضوی تو اللہ کا نیک بندہ، عاشق رسول تھا، مسجد کا ادب کرنے والا تھا، اور اس کے پیروکار اور اس کے ماننے والے مسجد کی بے ادبی نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آتا۔ تو گرامی قدر، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ان نوجوانوں سے، ان بچوں سے پوچھتا ہوں، بیٹا مطالعہ کریں کہ مسجد کی عزت کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے۔ مسجد کا احترام یعنی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، بلکہ گرامی پیارے بچوں مجھے یہ بتاؤ، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں نے دیکھے، وہاں نوجوانوں کے ساتھ بچے بھی موجود تھے جو اچھل رہے تھے، بے حرمتی کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے، 40 دن جو ہے پانی بند کر دیا گیا، پابندیاں لگائی گئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا آپ اجازت دیں ابھی ہمیں ان کو ختم کر دیں گے، بھگا دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا مدینے کی سرزمین جو ہے، مدینے کی گلیاں جو ہیں ان کے اندر خون بہے، مدینہ شریف کی بے حرمتی ہو۔ امام علی مقام بھی مدینہ سے اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہر ہے، یہ مبارک مدینہ ہے، اس کے اندر خون خرابہ نہ ہو، اس میں دنگا فساد نہ ہو، فتنہ برپا نہ ہو۔ گرامی قدر انہوں نے مدینہ شریف کی عزت کی، احترام کیا۔ گرامی قدر میں ان دنگا فساد کرنے والے بچوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے روز ان سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے، وہ توبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔